السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو آج کی یہ پہلی سٹوری فہیم نے ڈیرہ غازی خان سے بھیجی ہے۔ آئے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام فہیم ہے اور میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو کہ میری بھابھی کے ساتھ ہوا۔ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت میری بھابھی کی ایج 36 ایئرز تھی۔ میری بھابھی ایک گھریلو عورت ہے لیکن وہ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک برگد کا بہت ہی پرانا درخت تھا جو کہ کم از کم 100-150 سال تو پرانا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی گھنا درخت تھا۔ یہ درخت ہمارے گھر کے ساتھ گلی میں اگا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخیں ہمارے گھر کے اوپر بھی آتی تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی چھاؤں رہتی تھی۔ بچپن سے ہی ہم اس گلی میں کھیلنے آتے تھے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ ہمیں اس سے بہت خوف آتا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے اکثر لوگ بھی اس درخت سے خوف کھاتے تھے۔ محلے کے بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اس درخت کو کٹوا دیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ درخت کٹوانا ہماری روایت میں نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری بھابھی روٹین کے مطابق مغرب کے وقت چھت پر چلی گئیں اور وہاں جا کر اپنے بالوں کو سنوارنے لگیں۔ گھر کے تمام افراد نیچے تھے کہ اچانک اوپر سے بھابھی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی گھر والے کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ بھابھی اوپر کی سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آ گئی اور ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر بھابھی کو سنبھالا اور تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی کو ہوش تو آ گیا، لیکن وہ کسی کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ بھابھی کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ بہت سی گالیاں دے رہی تھی۔ میری بھابھی سب کو گالیاں دے رہی تھی۔ کبھی کسی کے بال اور کپڑے پھاڑنے لگتی تو کبھی کسی کو دھکا دیتی۔ ان کی چیخو پکار پورے محلے میں سنائی دے رہی تھی۔ گھر والوں کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی بھابھی صحیح حالت میں نہیں واپس آئی۔ بھابھی گھر میں کسی کو بھی پہچان نہیں رہی تھی اور نہ ہی کسی کی بات مانتی تھی۔ گھر والے ہمارے بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ہم لوگ بھابھی کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اسے کہیں اور لے جاؤ، کہیں اور سے کوئی مراد اور کوئی مولوی درگاہ وغیرہ میں لے جاؤ۔ اب رات کا وقت تو کہیں لے جا نہیں سکتے تھے۔ ہم بھابھی کو لے کر واپس گھر پہ ہی آ گئے اور گھر آ کر بھی بھابھی کی وہی حالت تھی۔ گھر آ کر ہم نے بھابھی کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ رات ہم سب گھر والوں کے لیے بہت ہی اذیت ناک تھی۔ ہم سب گھر والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بھابھی ساری رات لڑتی جھگڑتی اور چلاتی رہیں۔ پورے محلے میں ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ساری رات بھابھی کی یہی حالت رہی، لیکن جیسے ہی صبح کی اذان ہونے لگی اور بھابھی بالکل نارمل حالت میں واپس آ گئی، بھابھی ہم سے پوچھنے لگی کہ تم لوگوں نے مجھے ایسے کیوں باندھا ہوا ہے، مجھے کیا ہوا ہے اور تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ میری بھابھی کی یہ باتیں سن کر ہم اور ڈر گئے، شاید یہ کسی کی چال تھی، اور اتنے میں بھابھی نے میرا نام پکارا کہ فہیم تم ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر میری ڈر کے مارے ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے میں بھابھی کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے یہ ہاتھ پاؤں کھولو، مجھے تم نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھابھی کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ اس کے بعد صبح تک سب کچھ نارمل رہا۔ پھر میرے بڑے بھائی جا کر ایک مولوی صاحب کو بلا لائے۔ مولوی صاحب نے آ کر دیکھا اور ہمیں کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ جن بہت طاقتور ہے اور میں انہیں نہیں نکال سکتا۔ آپ لوگ کہتے ہو تو میں اپنے جھنگ شہر سے اپنے ایک استاد کو بلا لیتا ہوں۔ ہم لوگوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آپ جس کو بھی بلاؤ لیکن میری بھابھی کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کل آئیں گے، آج نہیں آ سکتے۔ تم لوگوں نے کہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کل ہی آ جاتے ہیں۔ اس دن مغرب کے وقت بھابھی کی دوبارہ وہی سے حالت ہو گئی۔ ہم نے پھر سے بھابھی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کے بعد اگلی صبح کے وقت وہ شاہ صاحب جھنگ سے واپس آ گئے۔ شاہ صاحب نے بھابھی کو چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ وہ جن بہت طاقتور ہے اور اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ آپ کی بھابھی کا علاج کرنے میں کم از کم 15 دن لگ جائیں گے۔ ہم نے شاہ صاحب کی بات مان لی۔ شاہ صاحب نے 15 دن کے لیے ہمارے گھر میں رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے شاہ صاحب کی رہائش کا بندوبست اپنی ہی بیٹھک میں کر دیا۔
شاہ صاحب بھابھی کو صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ دم کیا کرتے تھے، لیکن دم کرنے کے بعد شاہ صاحب کی اپنی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ دم کرنے کے بعد شاہ صاحب کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں بلاتے اور کہتے کہ مجھے ڈنڈے سے مارو۔ میں روزانہ شاہ صاحب کو بہت زور زور سے ڈنڈے سے مارتا تھا، اور جب شاہ صاحب مار کھا کر تھک جاتے تو مجھے کہتے کہ تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دیکھو کہ تمہیں اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے۔ جب میں اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھتا تو مجھے سفید سفید کوئی چیز نظر آتی، لیکن یہ چیز بس صرف ایک لمحے کے لیے نظر آتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ یہ سب دیکھ کر میں خود بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ میری اپنی حالت بھی بیماروں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے سب دوستوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے دور بھاگنے لگے تھے۔ کافی دن تک یہی صورتحال رہی۔ شاہ صاحب کو مارنے کے بعد مجھے میرے ہاتھوں پر کسی عورت کا عکس نظر آتا تھا، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ یہ عورت کون ہے، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرکار میری بھابھی کی حالت سنبھلتی گئی۔ آخرکار کافی دن کے بعد بھابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور جب ان کا علاج مکمل ہو گیا تو شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمہاری بھابھی بہت سے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ اس واقعے سے کچھ دن پہلے تمہاری بھابھی نے اپنی ہمسائی کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت وہ چڑیل اس درخت پر موجود تھی جو یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہمسائی کی دل آزاری کو دیکھتے ہوئے چڑیل نے سوچا کہ کیوں نہ اس حسینہ کو میں سبق سکھاؤں۔ پھر اس دن جب تمہاری بھابھی کو اس نے چھت پر دیکھا تو ایک تو تمہاری بھابھی ناپاک حالت میں تھی، اور دوسرا اوپر سے اپنے بال وغیرہ سنوار رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ بس اسی دوران وہ چڑیل تمہاری بھابھی کے سامنے آ گئی اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو شاہ صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ اپنی بھابھی سے کہو کہ نماز روزے کی پابندی کرے اور کسی کا مذاق مت بنائے، اور یہ درخت بھی کٹوا دو۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد ہماری بھابھی کی حالت کبھی خراب نہیں ہوئی، اور اب وہ نماز روزے کی پابندی بھی کرتی ہے اور سب ہمسائیوں اور رشتہ داروں سے اچھی طرح سے پیش آتی ہے۔ نیکسٹ سٹوری میں نے ایک ہارر ویب سائٹ سے لی ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کے گھنے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبا سا قد تھا، اور مانو کہ جیسے کوئی پری ہو جو زمین پر اتر آئی ہو۔ گاؤں کے سارے مرد اس پر فدا تھے، مگر پھر بھی اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر مرد اس کے ساتھ ٹائم تو گزارنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے دلہن بنانے سے راضی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عمر 28 کے قریب ہو گئی۔ اس کے بالوں میں چاندنی اترنے لگی، اور یہ حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ دن بدن پریشان رہنے لگے۔ ایک دن اس کی ماں نے ایک درگاہ پر جانے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ ایک بزرگ سے ملی اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ ان بزرگ نے یہ ساری بات سن کر ان سے کہا کہ آپ میرے پاس 4 یا 5 دن کے بعد آئیں۔ ٹھیک 5 دن کے بعد اس کی ماں دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں لیٹ تمہاری غربت نہیں بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ تو بزرگ نے بتایا کہ جو مرد تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ بزرگ کی یہ بات سن کے لڑکی کی ماں، جس کا نام کرن تھا، ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی۔ وہ واپس گھر لوٹی تو سارا ماجرا اپنے شوہر کو بتایا۔ کرن کا باپ یہ باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ باپ کے ضد کرنے کے بعد ماں نے بتایا کہ کرن کی شادی کسی بے جان چیز سے کرنی پڑے گی تاکہ سارا اثر اس چیز پر چلا جائے اور ہم کرن کے خاوند کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو ان دونوں ماں باپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کبھی دن گزرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کرن کی شادی ایک پتھر سے کر دی جائے۔ انہوں نے ایک رات کرن کو دلہن کی طرح سجایا اور رات کے اندھیرے میں تینوں گاؤں کے پاس پہاڑوں کی اور چل پڑے۔ وہاں انہوں نے جا کر ایک پتھر کو دیکھا اور ایک پتھر سے کرن کی شادی کر دی، اور پتھر پر ایک بہت ہی ڈرانا جن رہتا تھا، جو اس نے جب اتنی خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا تو اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا، اور اس طرح وہ جن اس کے پیچھے پڑ گیا اور کرن کی شادی پتھر کے بجائے ایک جن سے ہو گئی۔ پھر تو جن کا اثر کرن کو محسوس ہونے لگا، لیکن اس کے ماں باپ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور گھر واپس لوٹنے پر کرن بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ کرن جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی تو اسے محسوس ہوا
کہ جیسے کوئی چیز اس کے پاس لیٹی ہے اور اسے چھو رہی ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ کرن کی ماں کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اور کرن کو سنبھالا، جو کہ پسینے میں شرابور تھی۔ کرن نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کرن کو تسلی دی کہ تم بہت تھکی ہوئی ہو، اس لیے تم نے یہ سب محسوس کیا۔ پھر اس کی ماں اس کو تسلی دیتی رہی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں اس کی ماں چلی گئی۔ کرن جب صبح اٹھی تو اس کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے کہ شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ مہندی سے سرخ تھے اور وہ بہت پریشان تھی۔ کرن کے بابا، جو ان سب باتوں سے لا علم تھے، کرن کی ماں کو بلا رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ کرن کے بابا نے کرن کی ماں کو بلایا اور خوشی سے پاگل تھے کہ جلدی جلدی آؤ، کرن کے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، وہ اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر کرن کے بابا اور کرن کی ماں بہت خوش تھے، اور یہ ساری باتیں وہ جن سن رہا تھا، جو کہ کرن کے پاس ہی موجود تھا۔ یہ باتیں سن کر جن غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن کرن کو دیکھنے وہ لڑکے والے آئے۔ لڑکا دکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور کرن کو دیکھتے ہی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس کو وہ اپنا شوہر بنائے گی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد لڑکا اور لڑکی اکیلے میں باتیں کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی کرن نے بات شروع کی تو وہ جن اندر آیا اور اس لڑکے کو ڈرانے لگا۔ وہ جن بولا کہ کرن صرف اور صرف میری ہے، جس کسی نے بھی کرن کے پاس آنے کی جرت کی اس کو مرنا ہوگا۔ اگر تجھے اپنی زندگی سے پیار ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اور پھر لڑکے والوں کے جانے کے بعد کرن بہت روئی اور ماں کو یہ سارا اندر کا واقعہ بتایا، جس پر ماں نے کہا کہ یہ سب تیرا وہم ہے۔ اور کچھ دن کے بعد ایک اور لڑکے والے آئے اور اس بھوت نے ان کو بھی ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ کرن رات کو اپنے کمرے میں گئی تو اس کے پلنگ پر ایک نیا لال جوڑا اور گجرے پڑے ہوئے تھے۔ تو بھوت نے اس کو کہا کہ یہ کپڑے تبدیل کرو، جس سے کرن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے بھوت کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر وہ جن گجرا اٹھا لایا اور کرن کے بالوں میں لگانے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی، مگر اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جو کچھ بھی وہاں ہوا وہ کرن اور اس جن کے درمیان رہا۔ صبح جب ہوئی تو کرن کو مزید تبدیلی محسوس ہوئی۔ کرن نے سارا ماجرا اپنی ماں کو بتایا، لیکن اس کی ماں نے ایک نہ سنی اور کرن کی ماں اس کو تسلیاں دیتی رہی کہ یہ سارا تمہارا وہم ہے۔ پھر ایک رات بھوت کرن کے اماں ابا کے کمرے میں گیا اور ان کے بستر کے نیچے لیٹ گیا۔ کرن کے ماں کو تنگ کرنے لگا اور وہ گھبرا کر ایک دم سے اٹھ پوچھی۔ کرن کی ماں گھبرا گئی۔ وہ بولی کہ کون ہے؟ اس نے کرن کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ سے نیچے گرا دیا، لیکن کرن کی ماں بھوت کو دیکھ کر گھبرا گئی اور چیخیں مارنے لگی۔ جن نے کرن کی ماں کو بہت ڈرایا اور مارا۔ اتنے میں کرن کے ابا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کرن کی ماں کو بچانے کے لیے بھوت پر لپک گئے اور اتنے میں کرن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ میرے اماں ابا کو چھوڑ دو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ کرن دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور بھوت کا دیا ہوا شادی کا جوڑا پہن آئی۔ جب وہ شادی کا جوڑا پہن کر بھوت کے سامنے آئی تو بھوت نے کرن کی ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کرن کو پکڑنے لگا۔ کرن خود کو بچانے لگی اور اس کا ہاتھ اس وقت چراغ پر جا لگا۔ چراغ سے کرن کے سوٹ میں آگ لگ گئی اور کرن آگ سے جھلسنے لگی۔ بھوت کرن کو بچانے کے لیے آگ میں لپکا اور خود بھی آگ میں جلنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے کرن اور بھوت دونوں ہی آگ کی نظر ہو گئے اور دونوں راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ کرن کے اماں ابا جوان بیٹی کی موت کا غم برداشت نہیں کر سکے اور کچھ ہی سال بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے سنسان راستہ۔ یہ بھی ایک ویب سائٹ سے ہی لی گئی ہے۔ تو آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ علی اور اس کے گھر والے شادی سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی اچانک رک گئی۔ علی اس وقت 12 سال کا تھا۔ اس کے گھر میں امی ابو اور ایک چھوٹی بہن شامل ہے۔ علی کے ابو جن کا نام احمد تھا گاڑی سے اترے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی بھی گاڑی میں سے نہیں نکلے، میں کسی کی گاڑی بلا کر ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب نے جی کہا اور احمد صاحب چل پڑے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن احمد صاحب نہ آئے تو علی کی امی جن کا نام عارفہ تھا وہ کافی پریشان ہو گئی، لیکن وہ اس ڈر سے کہ بچے پریشان نہ ہو جائیں بالکل خاموش رہیں۔
لیکن علی سمجھ گیا تھا اور کہنے لگا کہ امی میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ امی نے پہلے تو منع کیا مگر پھر علی کی بات مان لی۔ علی گاڑی سے نکل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ راستہ کافی سنسان تھا اور چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ علی نے گاڑی کے پاس اپنے ابو کو ڈھونڈا اور مگر ناکام واپس آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ امی ابو قریب میں نہیں ہیں، میں تھوڑا سا آگے ہو کے آتا ہوں۔ لیکن اس کی امی نے صاف انکار کر دیا اور علی کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ علی امی کا حکم کے آگے بے بس ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد دو آدمی دور سے ان کی طرف آتے ہوئے دکھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، لیکن پھر جب غور سے دیکھا تو وہ احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ علی گاڑی سے فوراً باہر نکلا اور وہ آدمی گاڑی کو چیک کرنے لگ گیا۔ علی ایک اونچے سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ اچانک اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ علی کے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا تو اس نے کہا کہ ارے سارا تم گاڑی میں تھی۔ علی بولا سارا علی کی چھوٹی بہن تھی۔ سارا بغیر کچھ کہے ایک طرف کو چل پڑی۔ علی بھی پیچھے پیچھے سارا کو دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ سارا گاڑی سے تھوڑی ہی دور رک گئی۔ علی سارا تم کہاں جا رہی ہو؟ راستہ سنسان اور خطرناک ہے۔ سارا جیسے ہی علی کی طرف مڑی، علی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ سارا تھی ہی نہیں، وہ کوئی چڑیل تھی جس کے لمبے لمبے دانت اور لال لال آنکھیں تھیں اور جلا ہوا منہ تھا۔ علی کی چیخ سن کر سب لوگ علی کی طرف دوڑ پڑے۔ علی کو بے ہوش پا کر سب ڈر گئے اور علی کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا۔ 5 منٹ کے بعد گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی اور تھوڑا آگے اس آدمی کو اتار کر سیدھا وہ ہاسپٹل کی طرف چل پڑے۔ لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی علی کو ہوش آ گیا۔ لیکن علی عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز بھی کافی عجیب سی لگ رہی تھی۔ آخر وہ لوگ گھر پہنچ گئے اور علی بغیر کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ امی نے اس کو آواز بھی دی لیکن وہ نہیں رکا۔ رات کے 1 بجے کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ علی کی امی اور ابو بھاگتے ہوئے کچن کی طرف آئے۔ ان کے ہوش اڑ گئے اور جب دیکھا کہ علی کچا گوشت ایسے کھا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی جانور ہو۔ علی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابو نے ایک دم سے چیختے ہوئے کہا، لیکن علی نے کوئی جواب نہ دیا اور جانوروں کی طرح ہی گوشت کھاتا رہا۔ ابو نے علی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو علی نے اپنے ابو پر حملہ کر دیا اور ابو نے اسے بہت زور سے تھپڑ مارا تو وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کی امی تو زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ ابو نے علی کو اٹھا کر کمرے میں رکھا تو اس کی امی کہنے لگی کہ یہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ پھر رونے لگ گئی۔ اس کے ابو نے انہیں حوصلہ دیا اور وہ رات امی اور ابو نے دونوں نے جاگ کر گزاری، اور یہ بات تو طے تھی کہ صبح کسی عامل کو بلانے کا پروگرام تھا۔ پھر صبح 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بابا اندر آیا۔ امی ابو نے ساری بات اس بابا کو بتائی۔ بابا نے کچھ منتر پڑھ کر چاروں طرف پھونک ماری اور کہنے لگے کہ باہر جاؤ۔ خبیث چڑیل اتنے میں علی کے کمرے کا دروازہ جو بند تھا خود بخود ہی کھل گیا اور علی باہر نکل کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ علی کی آنکھیں لال سی ہو گئی تھیں، وہ کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ سارا علی کو دیکھ کر زور سے چلائی۔ بابا نے کچھ پڑھ کر علی پر پھونک ماری اور زور سے کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دے۔ پھر چڑیل منتر کی وجہ سے چیختے ہوئے علی کے جسم سے نکل گئی۔ اس کے لمبے لمبے دانت اور بال اور آنکھیں اور گندے سے ناخن، بدصورت چہرہ تھا۔ اس نے علی کے جسم سے نکلتے ہی بابا پر حملہ کر دیا۔ بابا کے قریب پہنچتے ہی وہ کسی وجہ سے دور جا کر گری تو بابا نے کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر بابا نے اس چڑیل کی طرف ایک جادوئی جال پھینکا اور چڑیل جل کر اس میں خاک ہو گئی۔ بابا نے چڑیل کی خاک کو دفنا دیا اور علی کو ایک تعویذ پہنایا۔ علی کو ہوش تو آ گیا لیکن اسے ہر روز برے خواب بھی آنے لگے تھے۔ خالد صدیقی صاحب کی یہ آپ بیتی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ہم ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس شہر میں محلے ہیں۔ یہ بات جب کی ہے تب میں 6 یا 8 سال کا ہوں گا۔ ہم بلاک بی میں رہتے تھے۔ یہ گھر آسیب زدہ تھا لیکن وہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان شارٹ یہ کہ اس گھر میں 2 کمرے برابر برابر تھے۔ سامنے صحن تھا۔ میں ایک دن پہلے اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا
یہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں کھیل رہا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے دروازے یعنی صحن کی طرف پڑی، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک شیر جتنی کالی بلی جس کی آنکھیں سرخ تھیں وہ جا رہی تھی۔ یوں وہ چلتی گئی اور گزر گئی۔ میں اسے دیکھتے ہی صحن میں گیا اور اس کے برابر دوسرے کمرے میں گیا جہاں میری امی بیٹھی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب میں کسی چیز سے اور تنہائی میں ڈرا تھا۔ میں نے فوراً امی کو بتایا، لیکن امی اس وقت چپ تھیں۔ ہم اس گھر میں 4 سال رہے، پھر اس کے اگلے محلے بلاک او میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں سردیوں کے موسم میں امی نے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے جو دیکھا تھا وہ سب سچ تھا، اور امی نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑے کی ٹاپ کو اگر سیدھی کر کے گھر میں رکھو تو آسیب ختم ہوتا ہے، مگر اس گھر میں گھوڑے کی ٹاپ الٹی رکھی ہوئی تھی۔ امی نے بتایا کہ ایک دن وہ گھر میں اکیلی تھی، نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور کہتی ہیں کہ جب میں اپنے کام کی طرف دھیان کرتی تو ایک بچی نظر آتی، لیکن جب اس کو دیکھتی تو وہ غائب ہو جاتی۔ تو میں بولتی کہ اے جنات، ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ اگر تمہاری بچی کو ہم سے انجانے میں نقصان ہو گیا پھر تم ہمارے پیچھے پڑ جاؤ گے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوگا کیونکہ ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ امی کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ نظر نہ آئی۔ اس طرح میری بہن نے بھی ایک جن دیکھا تھا جس کے سر پر سینگ تھے۔ ہم اس بلاک میں تقریباً 4 سال رہے۔ اس گھر میں ایک عجیب سی نحوست تھی کہ مثلاً پانی کی، روزی وغیرہ کی۔ پھر ہم نے بلاک او میں ایک گھر لیا، یہ اوپر کی طرف تھا، نیچے کوئی اور فیملی رہتی تھی۔ روٹین کی زندگی بہت بہتر گزر رہی تھی۔ اس گھر کی مالک مکان کہتی ہے کہ دیکھ لینا تمہاری بیٹی بھی اس گھر میں شادی ہوگی۔ اس گھر میں جتنے بھی کرایہ دار رہے ہیں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ فی الحال ہم نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا، لیکن حیرانگی تب ہوئی جب اسی سال میری بہن کے لیے رشتہ آ گیا اور اس سال اس کی منگنی ہو گئی۔ اس کے 6 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ یہ ہماری گنجائش سے باہر تھا، مگر خدا کے کرشمے سے شادی ہو بھی گئی۔ اس گھر کے مین دروازے کے سامنے 2 کمرے تھے، پیچھے اور اس کے بعد کچن تھا۔ مین انٹرنس کے دروازے کے ساتھ ہی صحن تھا جہاں ایک ٹوائلٹ اور ایک واش روم تھا۔ پھر غسل خانے کے سامنے سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ میں اکثر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی دیوار پر ایک مچھلی نما شخص دیکھتا تھا، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ جو ہرے رنگ سے تحریر تھی۔ میں نے اس کو مٹانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے کہ کوئی طلسمی تصویر ہو جو مٹ ہی نہ رہی ہو۔ ہم نے اس گھر میں کئی بار ڈسٹیمپر کروایا، تقریباً 4 سے 6 مرتبہ کیا ہوگا، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس وقت مجھے شک ہوا تھا، اور میرا یہ شک یقین میں تب بدلا جب میرے دوست نے بتایا کہ ان کے گھر میں بھی آسیب ہیں، اور ان کے گھر میں یہ آسیبی علامت بنی ہوئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو رہی۔ پھر ایک دفعہ پہلے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میری امی کچن میں تھی، بہن بھائی ابو گھر پر نہیں تھے، تو میں نے ایک عورت اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی دیکھی جو ہو بہو میری امی کی شکل کی تھی اور میری امی کے ہی کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ وہ عورت دوسرے کمرے میں صحن کی طرف نکل گئی اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے کی جانب کچن میں گیا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری امی کچن میں کھڑی ہیں اور انہیں کوئی اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی۔ اور ایک دفعہ مغرب کے وقت میں ٹوائلٹ سے نکلا، میرے سامنے ایک کالا سایہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھنے کے بعد غسل خانے کے ساتھ رکھی ہوئی واشنگ مشین کی طرف وہ بھاگا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا مگر وہ غائب ہو گیا۔ اس طرح میرے ماموں کا گھر غازی پارک کے ساتھ والے پلے گراؤنڈ میں سامنے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ بھاری ہے۔ میں بچپن میں جب بھی وہاں جاتا تھا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایک دن مغرب کے وقت میں باہر کھڑا اپنے 2 کزن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر گلی کے موڑ کی طرف پڑی۔ میں ایک ہی لمحے میں دیکھا کہ وہاں کالا سایہ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جلد غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ کالا سایہ مجھے دوبارہ نظر نہ آیا۔ ہم نے بلاک او والے گھر میں بھی 4 سال گزارے، پھر ہم بلاک کیو میں چلے گئے۔ اب ہمیں 2 سال ہو گئے۔ بلاک کیو والے گھر کی ایک بات یاد آئی کہ ایک دن میں نے سیڑھیوں کے دروازے کو بند کیا، لیکن میں نے کنڈی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور کنڈی اپنے آپ خود بخود ہی لگ گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اسی طرح ہمیں روزانہ کسی کے قدموں کی آواز سیڑھیوں سے آتی، مگر وہاں دیکھتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں غسل خانے میں تھا کہ مجھے کسی کی آواز آئی، جیسے کسی نے مجھ سے کوئی آواز نکالی ہو۔
خیر میں نے فوراً کپڑے پہنے اور ایک دم سے باہر آ گیا۔ بلاک کیو والے گھر میں اتنا ڈر تو نہیں لگتا، لیکن یہ گھر تھوڑا منحوس سا ہے۔ جیسے ہم جس چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا دودھ کی تعریف کرتے ہیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے، بجلی کی کرتے ہیں تو پورا دن بجلی نہیں آتی، کچن کے بیسن کی تعریف کر دی تو کچن کا بیسن یعنی سنک ہی خراب ہو گیا۔ ہم نے طوطے پالے، ان کی تعریف کی تو بیچارے وہ مر گئے۔ پھول کا گملہ اتنا اچھا بھلا بہار کے موسم میں تھا تو ایک دم سے مرجھا گیا۔ موٹر سائیکل کی بات کی تو موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ اب عید الفطر سے پہلے ہم نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا فریج اچھا ہے اور ٹھیک چلتا ہے، کولنگ اے سی جیسی کرتا ہے، تو اس وقت فریج کا دروازہ ٹوٹ کر گر گیا۔ بس اللہ ہماری LED کی حفاظت کرے۔ اب ہم نے تعریف کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس گھر میں تو اندھے کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ میری زندگی میں تو ابھی یہی واقعات ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو ایسی جگہوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو ازل سے ہی آسیب زدہ ہیں۔ بلاک 1 کی آخری طویل گلی ہے، یہ ازل سے سنسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں غالب اور طالب کا گھر تھا، وہ دم درود کا کام کرتے تھے، اس لیے گلی ازل سے ابھی تک بھاری ہے۔ میں اکثر اپنے دوست کے ساتھ اسکول سے آتے ہوئے اس گلی سے گزرا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں 2 درخت آمنے سامنے، ایک نیم کے اور دوسرا بیری کا ہے، اور یہی گلی کا حصہ کافی بھاری ہے۔ ایک دفعہ تو میرے دوست کا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ بلاک 1 کی وہ طویل گلی آج بھی سنسان ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ایک آنٹی کا واقعہ سناتا ہوں جو ملتان کی بستی خداداد میں رہتی ہیں۔ وہ کرائے کے مکان پر رہتی ہیں۔ ان کے گھر میں اکثر اثر رہتا ہے۔ ایک دن وہ چل رہی تھی کہ بے خبری میں وہ کسی غیبی مخلوق کے اوپر چڑھ گئیں۔ یہ ایک جنی کا بچہ تھا۔ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس جنی نے میری آنٹی کو اٹھا کر پھینک کر مارا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آنٹی بچ گئی۔ اس طرح ایک اور گھر میں ایک بے اولاد جن اور جنی رہتے تھے۔ میری آنٹی نے اس جنی کو دیکھا، اس کی شکل پھیلی پھیلی سی تھی۔ آنٹی اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر کسی مولوی نے اس گھر کا حساب لگوایا تو معلوم ہوا کہ یہ بے اولاد ہیں، اگر تم ان سے رابطہ کرو اور ان سے مخلص رہو تو یہ تمہیں امیر اور مالا مال کر دیں گے۔ لیکن میری آنٹی ڈر گئی تھیں اور اسے انہوں نے وہ گھر میں چھوڑ بھی دیا۔ اسی طرح آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک گھر میں چڑیل تھی، اس میں میری آنٹی رہتے تھے۔ میری آنٹی کے شوہر نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے ایک دم کو مرنے کو ہو گئے۔ پھر بعد میں میری آنٹی کو بتایا کہ وہ اتنی خوفناک تھی کہ اگر تم دیکھ لیتی تو فوراً مر جاتی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ میری آنٹی کا اب جو گھر ہے، اس سے پہلے وہ جو گھر تھا وہ منحوس تھا۔ وہاں اتنی غربت تھی کہ میری آنٹی کے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ ان کے ایک کمرے میں زیادہ اثر تھا جو بند رہتا تھا۔ بس یہی ہے میری آنٹی کی زندگی۔ اب میں آپ کو اپنی امی کی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ امی کے گھر یعنی بلاک A سے شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میری امی کی بہن فوت ہو گئی تو میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ میرے نانا کے گھر کا ایک کمرہ بہت بھاری تھا۔ میری امی اس کمرے میں لیٹی تھی، جمعرات کا دن تھا۔ اچانک میری امی نے دیکھا کہ ایک لڑکی میری امی کی مری ہوئی بہن کا صندوق کھول کر کپڑے نکال رہی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مری ہوئی بہن تھی۔ میری امی گھبرا گئی۔ میری امی نے ایسی چیخ ماری کہ 7 محلوں کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ میرے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری دونوں نانیاں پریشان ہو گئیں۔ میری امی گھبراتے ہوئے بولی کہ اماں کلثوم وہیں پر تھی، اپنے کپڑے لینے آئی تھی۔ گھر والوں نے وہم اور طبیعت کا بہانہ لے کر اسے جھٹلا دیا۔ میرے بڑے ماموں سلیم اکثر نانا کو بنا بتائے باہر چلے جاتے تھے، تو میرے نانا ایک مولوی جو گھنٹہ گھر کے کول باغ کے پاس رہتے تھے ان سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک 5 روپے والے سکے جتنا پتھر دیا اور کہا کہ اس میں صرف کم عمر معصوم بچہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ میرے دوسرے ماموں کلیم دیکھتے تھے، پہلے وضو کرتے تھے پھر درود پاک پڑھ کر دیکھتے تھے۔ جیسے ہی ان کو نظر آتا تو فوراً میرے ماموں کلیم تلملا کر ایسے اٹھتے کہ جیسے مردہ کفن پھاڑ کر وہ بولتے، ابا وہ آ رہا ہے، سلیم سلمہ میں بہ رہا ہے اور فلاں فلم دیکھ رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ وہی ہوتا تھا۔ پھر میرے ماموں کلیم بڑے ہوتے اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا، پھر پتھر بھی غائب ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ پہلے ہر محلے کی گلی دروازہ ہوتا تھا۔ لیلۃ القدر اور شب معراج تھی تو سب عبادت میں مصروف تھے۔ میرے نانا جی نے کنڈی لگائی اور عین مضبوطی سے لگائی تھی کہ عام آدمی کی بس سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد کسی کام سے واپس کسی کام سے گئے
تو ابھی دروازے کی کنجی کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا کہ دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا۔ پوری گلی اس بات کی گواہ ہے۔ سب نے دیکھا تھا کہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور آسمان پر ایک عجیب سی روشنی گزرتی ہوئی نظر آئی۔ سب گلی والے گھبرا گئے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ پاکستان بننے کے بعد کی ہے۔ میرے دوست کے دادا نذیر نے ایک گھر لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ تھا، اتنا بھاری کہ کچھ مت پوچھو۔ اس نے صرف ایک ہی واقعہ سنایا کہ اپنے گھر کا، کہ اس کی پھوپھی یعنی نذیر کی بیٹی ایک دن سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ کسی نے ان کو دھکا دے دیا اور وہ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی۔ مزید واقعات کے بعد ان لوگوں نے ایک مولوی کو بلوا کر پڑھائی شروع کروا دی۔ اس نے پورے گھر کے چاروں کونوں پر کیلیں ٹھوک دی اور حساب لگا کر بتایا کہ اس گھر میں ایک سرکٹا جن ہے اور کسی نے نذیر کی بیٹی کو دھکا دیا تھا۔ اس بات کی شاہد نذیر کی بیٹی خود تھی، کیونکہ اس نے ہی وہ دیکھا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔